حضرات، بعد ظہر سے عیدم تک نعت و مناقب ذکر کی محفلیں جو منعقد تھی اور آپ سنتے رہے یکے بعد دیگرے، یقین جانیے میں نے آتے ہی کہا تھا اس محفل میں ایک سے ایک عمدہ اور اللہ کی رحمت سے پڑھنے والے موجود ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں فاتحہ خوانی کا اہتمام عزیزم محمد یوسف اور ایوب خان پترکار، ان کے والد مرحوم انجینئر شمشیر خان بھائی کے ایصال ثواب کے تعلق سے آخر میں یہ محفل اختتامی طور پر رکھی گئی ہے، اور آپ سب کی دعاؤں کے سہارے، محبتوں کے سہارے اس محفل کو سجایا، رچایا، بسایا۔ بہت سارے حضرات علماء اہل سنت ہمارے گاؤں سے، ہمارے پڑوس سے، ہمارے عزیز، ہمارے قرابت دار، رشتہ دار، پڑوسی سب تشریف لائے ہیں۔ چونکہ سب ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب سے معذرت اس نیت سے کرتے ہیں کہ وقت کی تنگی رہی اور بہت شارٹ میں کام چلاتے رہے، تب بھی بہت سارے ایسے حضرات رہ گئے جو یقیناً جب بولتے ہیں تو قابل رشک بن جاتے ہیں، اور آپ سنیں گے انہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ان کو اور وقت دیا جائے۔ لیکن میں معذرت خواہ ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، برا نہ مانیں، اپنا یہ کمزور سا بھائی سمجھ کر معاف کریں، کیونکہ ہم آپ کو آپ کے شایان شان پڑھا نہیں سکے ہیں۔ آخر میں دو باتیں یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا ہاتھ خالی ہے، حضور بھر دیجئے۔ اپنے مرشد سجادہ کی جانب اشارہ اور اپنے پیر سے لو لگا کر، اور ہمارے سامنے ہمارے کرم فرما سید ماسٹر انور علی بقائی 18 سال آپ کی دیکھ ریکھ میں رہے، اور اب آگے کی ذمہ داری ان کی اور بڑھ جاتی ہے، بلکہ قیادت بڑھ جاتی ہے کہ زمین سے آسمان تک آگے جو کام کرنا ہے اس میں آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ میں شعر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ہاتھ خالی ہے، حضور بھر دیجئے، کرم ہو تو عمارت نئی بنائیں گے۔ اللہ کی رحمت نے، مرشد کے حوصلے نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ابھی سے اتنا نہ گھبرا، ذرا تو صبر کر، یہاں سے علم کے مہتاب جگمگائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں تعارفی کلمات اور دعائے خیر کے لیے اور بہت عظیم و شان اقوال پیش کرنے کے لیے میں اپنے شیخ، اپنے کرم فرما حضور سیدی آقائی مولائی حبیبی الشاہ سرکار معروف ملت سجادہ نشیں درگاہ فضل رحمہ گنج مراد آباد شریف اناؤ، حضرت کے روبرو مائک کرتا ہوں اور اپنے کلمات خیر سے نوازیں۔ زوردار استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس مدرسہ جامع فضل رحمہ اور کی سنگ بنیاد اور اس پہ محمدی کوچنگ سینٹر کے بارے میں آپ اور اس کے اغراض و مقاصد سے بخوبی واقف ہوئے الحمدللہ، اور ہمارے عزت مآب باوقار علماء کرام نے اس سلسلے میں بھرپور روشنی ڈالی، جس سے ہم اور آپ مستفیض ہوئے، اور ادارے کے مقاصد اور ادارہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس سے ہم سب لوگ آشنا ہوئے۔ الحمدللہ آج کی اس تقریب کا صحرا ہمارے، بلکہ کہوں گا اس تقریب کا دولہا تو کوئی بیجا نہ ہوگا، قاری اور حافظ عارف رحمانی صاحب ہیں، اور کیوں نہ ہوں، انہوں نے وہ فریضہ آج انجام دیا ہے کہ ایک طرف تو یہ دولہا بنے اور دوسری طرف اپنے آپ کو دنیا کے ان بہترین انسانوں میں درج کرا لیا ہے جس کے لیے حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، جو تعلیم لیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ آج الحمدللہ انہوں نے
وہ اپنے آپ کو ان بہترین لوگوں میں اپنا شمار بھی کرا دیا۔ اور دوسری بات، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، وہ مدرسہ جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حالانکہ اسی کے اہمیتوں کے بارے میں ابھی مولانا قیوم صاحب نے ابھی سارا سب کچھ بتایا کہ مدرسے کی اہمیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ نے اس چیز کو سمجھا اور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن تعلیمی سلسلے کے معیار میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچے علم کی طلب کے لیے مدرسوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے اس علم کا۔ الحمدللہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم سے اپنے بچوں کو بہرور کرائیں، علم دلائیں، علم سکھائیں۔ اور یہی علم اگر صحیح معنوں میں آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ علم نہ ہوتا تو یہ رنگ و بو، یہ ناز و نکہت، یہ بہاریں اور یہ آبشار، اس کا یہ لطف ہم اور آپ کیسے لیتے؟ نہیں لے سکتے تھے۔ علم واحد وہ شے ہے جس نے ہمیں جینے کا انداز سکھایا ہے۔ علم واحد وہ شے ہے جس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو پہچان کرنے کی ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے۔ علم سے اپنے بچوں کو مزین فرمائیے۔ الحمدللہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو اس وقت کی سب سے بڑی کہنا چاہیے کہ ضرورت تھی، اس چیز کو ہمارے رحمانی صاحب پر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نسواں مدرسہ جو یہ قائم کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بعد میں اور یہ بڑھا سکتے ہیں اپنے اس چیز کو، لیکن اس وقت بچیوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیے۔ میں نے دیکھا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ ان کا پڑھائی میں کس طریقے سے وہ انہماک اور جستجو رکھتی ہیں۔ ان بچیوں سے میں نے جب پوچھا اور اس کے بارے میں کہ تم نے کیا کیا پڑھا اور کیا کیا پڑھتی ہو، تو وہ لڑکوں کے مقابلے میں 10 گنا آگے ان کا معیار ہوتا ہے۔ یعنی وہ دل سے پڑھتی ہیں، جان سے پڑھتی ہیں، اور اس میں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کی اور چیزیں سب چھوڑ کے جہاں وقت ہوتا ہے مدرسے کی باتیں، وہیں کی سارا علم۔ کچھ بچوں سے میں نے پوچھا بھی، میں یہ بتاؤ کہ ایسا ہے، اتنے تم رہی وہاں پہ، تم نے کیا سیکھا؟ تو آپ یقین مانیے کہ میں بار بار یہ کہنے مجبور ہوا کہ یہ جو رجحان ہے ان بچیوں میں، جو شوق پیدا ہوا ہے بچوں کے مقابلے میں کہیں بہت زیادہ، اور بچیوں میں یہ شوق ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو خاص طور سے مدرسوں میں آپ داخلہ کرائیں وہاں سے، کیونکہ یہ تو ایک ہر کوئی یہ جانتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، سب سے بڑی علمی درسگاہ ماں ہوا کرتی ہے۔ جو ماں علم سے مزین ہوگی وہ یونیورسٹی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی علم کی اور سے مالا مال کرے گی، تربیت دے گی، اور وہی بچے آگے بڑھ کر دین اسلام کی خدمت کر سکیں گے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، التجا ہے کہ ہمارے رحمانی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے ان کے میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں، اور اس ادارے کو جو انہوں نے بنانے کا عزم کیا ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے، اس میں بھرپور تعاون دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو ایک قوت ملے، طاقت ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ اپنے اس بلندیوں کو چھوئے جو کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جامع فضل رحماں۔ تو اس پر مولانا بابا کا خصوصی طور سے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ خاص نگاہ کرم رہے، خاص توجہ رہے، اور یہ مدرسہ اپنی اس بلندیوں کو چھوئے جا کے۔ آپ آئندہ آنے والے وقت میں جب بھی آپ سے یہ گزارش کریں، جب بھی آپ کے پاس آئیں، آپ ان کا بھرپور تعاون کیجیے گا، مدد کیجیے گا، اور اگر
کسی وجہ سے اس وقت مدد نہیں کر پائے رہے ہیں تو کسی اور وقت مدد کریے گا، مگر اپنی قیمتی رائے سے ان کو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وہی آپ کی رائے ان کے لیے مشعل راہ ہوگی اور اسی کے اوپر یہ کاربند رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت بہت کم ہے، اب ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کبھی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمارا اور آپ کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے، اور یہ جو مشن لے کے ہمارے عارف رحمانی صاحب چلے ہیں، اس میں اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور اپنے اس بام عروج پر پہنچے جو اس کی مستحق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم، تشریف رکھیے، فاتحہ شروع ہو رہی ہے۔ قاری مشیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کنارے پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ پاک یہ فاتحہ خوانی جس میں تیرے کلام کی تلاوت کی گئی اور اس کے ساتھ میں 767 قرآن پاک ختم کیے گئے اور من جملہ صورتیں اور کلمات پڑھے گئے، یہ پرچہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے ساتھ یہ تعام. اے اللہ ان سب کا ثواب ہم سب کے آقا تیرے پیارے محبوب حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کا ثواب نظر سے قبول فرما لے. اے اللہ آپ کے وسیلے جمیلہ سے حضور پاک کی آل اولاد ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہیدان کربلا کی بارگاہوں میں حسب مراتب قبول فرما. یا اللہ جمیع صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین اور جمیع سلاسل کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ بڑے پیر دستگیر شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما. یا اللہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما. یا اللہ جمیع خواجگان جمیع مخدومین کی بارگاہوں میں قبول فرماتے ہوئے یا اللہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ اس فاتحہ خوانی کا ثواب
خصوص بالخصوص مرحوم شمشیر خان کی روح کو پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ ان کے چھوٹے ہوئے پسماندگان بچے اولادوں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاک، اے اللہ اس فاتحہ خوانی کو قبول بارگاہ کرتے ہوئے اس کی برکتوں رحمتوں نعمتوں سے ہم سب آئے ہوئے لوگوں پر اپنا کرم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک جس محبت و خلوص کے ساتھ یہ جامعہ فضل الرحمہ کا سنگ بنیاد ہمارے عارف رحمانی صاحب نے رکھوایا ہے، اے اللہ پاک اس میں خیر و برکت عنایت فرماتے ہوئے یا اللہ پاک جلد سے جلد اس کام کو مکمل فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کا کوچنگ سینٹر جس میں یہ دوسری بھی کہنا چاہیے دوسری بھی علم کی تعلیم دیں گے، دوسری طبقوں کی شعبوں کی، اے اللہ پاک اسے بھی علم کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ پاک جس محبت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی اظہار کیا ہے محبتوں کا اور اس میں شرکت بھی کی ہے، اے اللہ پاک ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور تمام علماء کرام اور حفاظ کرام لوگوں نے جو بھی اس مضمون پر اور یہاں پر بیان فرمایا ہے، اے اللہ پاک اسے ہم سب کو مستفیض ہونے کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس کام میں ان کے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ آپ عارف رحمانی صاحب کوئی اللہ اتنا کر دے کہ یہ بخیر و خوبی اس کام کی تکمیل کر سکیں، اور دوسری طرف یہ اور بھی بڑے پیمانے پر اس کام کو بڑھا سکیں۔ یا اللہ پاک ان کے کام میں سہولت عطا فرما، یا اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور دفع فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب آئے ہوئے لوگوں پر اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک اس محفل کے صدقے و طفیل یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اے اللہ پاک ان کا مناسب منصوب اور ان کو اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنے گھر بخیر و خوبی جا سکیں، اے اللہ پاک اس کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک ہم لوگ بے بس ہیں، ناتواں ہیں، مسکین ہیں، یا اللہ ہم سب کے غربت و افلاس کو دور دفع فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں وہی روح وہی توانائی عطا فرما جو پہلے ہم میں تھی۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کی وہ کیفیت اب نہ رہی جو پہلے تھی، یہ سب ہماری برے اعمال ہیں۔ اے اللہ ہمیں برے اعمالوں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی مضبوط فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنتوں کی پاسداری کرنے کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں، اے اللہ پاک اس محفل کے صدقے اس مجلس کے صدقے ان سب کو دور دفع فرما دے۔ یا اللہ پاک ٹینٹ والوں کے لیے ان کی شادی کے انتظامات کے لیے اے اللہ پاک مناسب انتظام فرما۔ یا اللہ پاک آفتاب نام ہے ان کا، شعیب اے اللہ پاک ان پر خصوصی رحم و کرم اور فضل عطا فرماتے ہوئے یا اللہ پاک ان کی شادی خانہ آبادی بڑی دھوم دھام سے ہو، اے اللہ کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ایسے جلسے ہم ہمیشہ منعقد کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں اتنی کفالت عطا فرما دے، رحم فرما اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔